الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقد ورد في الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود. بزرگان محترم، نماز کے تعلق سے چند ضروری مسائل جو جمعہ کی گزشتہ نشست ہوئی تھی اس میں بھی ذکر کیے گئے تھے، اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھانا ہے. شریعت میں یہ بات بالکل صاف ہے، شریعت میں یہ بات بالکل صاف ہے، عام حالات میں نماز نہیں بالکل معاف ہے. شریعت میں یہ بات بالکل صاف ہے، عام حالات میں نماز نہیں بالکل معاف ہے. میں نے عام حالات کہا، دیکھیے کچھ خاص حالات ہیں کہ جس میں پھر نماز معاف ہو جاتی ہے، ورنہ تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے. بچہ ہو رہا ہو عورت کو اور اب تک وہ حالت طاری نہیں ہوئی اس پر کہ جس میں شریعت نماز میں کیا دیتی ہے، رخصت دیتی ہے، تو وہاں تک نماز اس کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نہ پڑھ سکے، حالت ایسی ہے، تکلیف ہے، تو مطلب یہ کہ بعد میں قضا کرنی پڑے گی، ورنہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہاں تک فقہا نے مسئلہ لکھا، گرچہ عمل مشکل ہے، کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ جننے والی ہے، اور درد شروع ہو گیا جس کو درد ذہ کہتے ہیں، لیکن ابھی وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی کہ جس میں نماز معاف ہو سکتی ہے، تو نیچے زمین پہ کوئی برتن رکھ دے، اتنا برتن ہو کہ جس کے اندر اگر بچہ نکلے، بچے دانی سے، رحم دانی سے جہاں سے بچہ نکلتا ہے، تو سیدھا آ کر وہ کس میں گرے، اس برتن کے اندر گرے، اب بھی نماز معاف نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہاں مشکل ضرور ہے اس حالت میں پڑھنا، لیکن اہمیت بتلانی ہے نماز کی. حج کے سفر میں حج فرض ہو چکا ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن آدمی بعد میں نفلی حج کے لیے جا رہا ہے
اور ایک فرض نماز اگر اس کی جان بوجھ کر قضا ہو سکتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے، تو فقہا نے لکھا کہ نفلی حج سے یہ جو نماز فرض ہیں اس کا مرتبہ افضل ہے۔ اور ایسا مسلمان پھر نفلی حج کے لیے نہ جائے کہ جس کی سفر حج میں ایک نماز کیا ہو سکتی ہے، قضا ہو سکتی ہے۔ یہ لکھا ہے فقہا نے جزوی۔ لیکن کچھ خاص حالت ہے جس میں نماز معاف، وہ کون سی؟ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھیں، لیکن سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی حالت اس کی ہو گئی ہے۔ تو بعض لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اب بھوؤں کے اشارے سے نماز پڑھنا ہے، اشارے سے، یہ غلط ہے۔ بھوؤں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی۔ آخری حد نماز پڑھنے کی کہ جب آدمی سر کے اشارے سے بھی کیا پڑھ سکے، نماز پڑھ سکے، تو اس کو نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیں بعض مرتبہ ہسپتال میں یا آدمی گھر میں بندہ اکیلا ہے تب بھی ہوتا ہے، بیمار ہے، عمر رسیدہ ہے، یا ایک بیماری ایسی ہے، کمزوری آ گئی کہ بیڈ کے اوپر چہرہ اس طرف ہے کہ قبلے کی طرف کر نہیں سکتا خود سے چہرہ، اور کوئی ایسا مددگار ہے نہیں، ہیلپر ہے نہیں کہ اس کا چہرہ کس طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، اب بھی نماز معاف نہیں ہے، اب بھی معاف نہیں ہے۔ اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ اگر کوئی مددگار نہیں ہے اور نماز کا وقت لگتا ہے کہ نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو جس طرف اس کا چہرہ ہو اس طرف کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب اس پہ عمل ہوگا، اور یہ میں آپ کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے ایک اور مثال دوں۔ ہم لوگ سفر میں گئے، اب تو خیر بہت سے ایسے ذرائع آ چکے ہیں فون کے اندر بھی کہ جس سے قبلے کی سمت متعین کرنا آسان ہے، لیکن مان لو کہ بھائی موبائل نہیں ہے یا نیٹ ورک کام کر نہیں رہا ہے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے، اور 4 آدمی ہیں ان کو نماز پڑھنی ہے، تو ہر آدمی اپنے طور سے تحری کرے گا قبلے کے لیے۔ اب چاروں کی تحری میں الگ الگ آ رہا ہے، ایک کے دماغ میں آ رہا ہے، دل میں آ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، دوسرے کے آ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، تیسرے کے آ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، اور چوتھے کے آ رہا ہے تحری میں کہ قبلہ اس طرف ہے۔ اب ہر آدمی اپنی تحری پہ عمل کرے، بلکہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ساتھ میں نماز شروع کی کہ قبلہ اس طرف ہے تحری کر کے، دوران نماز اس کے دل میں پختہ یہ عزم ہو گیا اور اس نے ٹھان لیا، دل میں آیا کہ نہیں قبلہ امام نے جس طرف رخ کیا ہے اس طرف نہیں بلکہ دوسری سمت ہے، اب اس امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہونی، اب اس کو جس طرف اس کی تحری میں آیا ہے اس طرف رخ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں دیکھیے میں نے جو پہلے مثال دی، 4 بندے نے الگ الگ سمت میں نماز پڑھی کہ نہیں، تحری کر کے تو ہو گئی نا ان کی، اب چاروں سمت میں تو بات متعین ہے کہ قبلہ ہو نہیں سکتا، بہی معنی کہ جو ایک خاص سمت متعین ہے اس معنی کا، لیکن نماز ہو گئی، وہ خاص حالت ہے۔ اسی طرح بیماری کے اندر بھی، لیکن یاد رکھو جب تک کوئی ہیلپر ہے، مدد کرنے والا ہے، تو پھر قبلے کی طرف چہرہ کرنا، رخ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جبکہ کوئی ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا ہیلپر نہ ہو، تو جس طرف بھی آدمی کا چہرہ ہے اس طرف کر کے نماز پڑھ لے۔ دیکھیں نماز اب بھی معاف نہیں۔ آگے لکھا ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، عزم مصمم کرنا ہے، یعنی پکا ارادہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، عزم مصمم کرنا ہے،
اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا ہے۔ تو اب اس طرف آ جائے کہ اگر آدمی وضو نہیں کر سکتا لیکن نماز اب بھی معاف نہیں ہے، اب وہ چاہے تو پانی موجود ہے لیکن نقصان دہ ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا ایک کہ پانی سرے سے ہے ہی نہیں، تو اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، لیکن بہرحال نماز اس کو پڑھنی ہے۔ اب ایک اور آ جائے چیز کی طرف کہ نماز کے لیے بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اب بدن پہ گندگی لگی ہے لیکن اتنی کم شکتی ہے، اتنی کمزوری ہے، ویکنیس ہے کہ وہ بدن کو صاف نہیں کر سکتا، کوئی ہیلپر ہے نہیں، کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں، یا پھر مان لو کہ بدن پہ نہیں لیکن کپڑے کے اوپر جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی ہے اور بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ آتی ہے ایسی کمزوری۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کے ملفوظات میں ہے، مفہوم ہے، اس زمانے کا کوئی بہت بڑا پہلوان تھا، گاما پہلوان۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ گاما پہلوان کا ہمارے زمانے میں شہرت تھی، حضرت تھانوی کے زمانے میں، اور بوڑھا ہو چکا تھا، ایک دم لاغر، نحیف، کمزور، دبلا پتلا بیچارہ جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ وہ آیا ہوا ہے تو میں اسے ملنے گیا۔ حضرت تھانوی جیسا شخص خود جا رہا ہے جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، تو اس نے بلایا نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی کو پتہ چلا تو خود ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وجہ کیا بتائی وہ سنانا ہے۔ ایک تو وہ کمزوری تو بتانا ہی ہے، لیکن وجہ یہ بتائی حضرت تھانوی نے کہ اس اللہ کے بندے سے میں اس لیے ملنے گیا کہ وہ اپنی فیلڈ میں ماسٹر تھا، اپنی فیلڈ کے اندر اس کا ایک شہرہ تھا، اس کا ایک چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہوا تھا ریسلنگ کے اندر اور پہلوانی کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ جب وہ یہاں قریب میں ہے، آیا ہوا ہے، تو ضرور اس سے جا کر جو ہے وہ ملاقات کرنی چاہیے۔ پتہ چلا کہ جو آدمی بڑے ظرف والا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے جو آدمی، اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو چھوٹے ظرف والے ہیں، کوئی آ جائے قریب میں، کوئی بڑا عالم ہے آج کے دور کا اور دوسرا بڑا عالم آ جائے تو کہ منے ہوں پڑھ لی نے جو اپنے ملوا اپنے جوانوں ہوں کام ہے، انہوں نام ہے تو آپ بھی تو کئی نام ہے بھائی، یا کوئی بھی فیلڈ لے لے، ہم نہیں چاہتے، لیکن مجھے کیا پڑھی آئے گا، اس کو آنا ہے تو۔ لیکن واقعی میں جو بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے فن کا کوئی ماہر ہے، بڑا ہے، وہ قدردان ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اس فیلڈ کے اندر نوازا ہوا ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں اس کو خود سے ملنے گیا، اللہ اکبر، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آدمی جس نے بڑے بڑوں کو ریسلنگ کے اندر جو ہے وہ پچھاڑا ہوا تھا، پہلوانی کے اندر، اکھاڑے کے اندر وہ پچھاڑا ہوا تھا، اس کے بدن پر آ کر مکھی بیٹھی تو اس مکھی کو اٹھانے پر بھی وہ قادر نہیں تھا۔ حالانکہ بڑے بڑوں کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیتا تھا، لیکن کمزوری جب طاری ہو جاتی ہے نا، انسان جو ہے پھر جیسا بچپن میں بلکہ اس سے بدتر حال ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے اس سے ارذل امور سے پناہ مانگی گئی، آقا نے اس سے پناہ چاہیے کہ اتنی لمبی عمر بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں آدمی بالکل معطل اور بیکار ہو جائے اور جو اس کی خدمت گزار ہے وہ بھی کیا ہو جائے، عاجز آ جائے، تنگ آ جائے۔ تو ایسی حالت کے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی وہ اڑا نہیں سکتا۔ تو خیر میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، بدن جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، بیماری ہے، کمزوری ہے، کوئی ہیلپر ہے نہیں، مدد کرنے والا ہے نہیں، اور وہ پاک نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے نماز اب بھی پڑھنی۔ بھائی کپڑے ناپاک، بدن ناپاک، تو کہ اسی میں پڑھ لو، کیا کر لو، اسی کے اندر جو ہے وہ پڑھ لو۔ ہاں بعد میں جب ہیلپر آئیں گے، مددگار آئیں گے تو پاکی حاصل کر کے اس کی قضا کر لیں گے، اور اگر کوئی آیا ہی نہیں، اللہ نہ کرے، اور اسی حال میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو ہو گیا۔
کہ جبکہ اس کو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس حالت کے اندر کہ وہ پاکی حاصل کر کے قضا کر سکے۔ یہی مسئلہ روزے کا ہے، یاد رکھیں۔ مان لو کسی وجہ سے عورت ہے تو ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور نماز کی قضا تو عورت کے لیے نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ مسافر ہے آدمی، روزے کی رخصت ہے، اس نے نہیں رکھا روزہ، 5 روزے اس کے سفر میں چھوٹ گئے، رخصت ہے، مسافر ہے، بیمار تھا اور 5 روزے نہیں رکھ پایا۔ اب رمضان المبارک کے بعد یکم شوال آتا ہے، عید الفطر جس کو کہتے ہیں، تو پورے سال کے اندر 5 دن روزے رکھنا کار ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے، کہ جس میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس میں ایک دن کون سا ہے؟ یکم شوال کا، عید الفطر کا پہلا دن، تو اب اس دن وہ زندہ رہا اور اسی دن مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہوا۔ صبح تو زندہ تھا مان لو وہ، اور عورت تھی تو وہ زندہ تھی اور مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جو 5 روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ دینا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، دینا ہے؟ نہیں دینا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں فدیہ دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا؟ فقہا نے وجہ لکھی ہے کہ اس وقت فدیہ آتا ہے جب ادائیگی کا موقع بھی ملا، اس کو تو ادائیگی کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ یہ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور دوسرے ہی دن رمضان کے بعد جو اگلا دن تھا اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایک دن جو ملا ہے وہ بھی وہ ملا کہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اس کو فدیہ نہیں دینا ہے۔ یا مان لے 5 روزے گئے تھے، 2 دن زندہ رہا جس میں وہ قضا کر سکتا تھا، تو اب روزے کا فدیہ دینا ہے تو کتنے دنوں کا؟ کہاں 3 دنوں کا؟ 2 دن جو ہے آپ کو ملا تھا، 2 دن ملا تھا تو 2 دن کا جو ہے وہ فدیہ دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی یوں سوچے کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے سب دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو وقت ملے گا وہی۔ تو یہاں بھی نماز کا ویسا ہی مسئلہ ہے کہ بدن پاک ہے تب ناپاک ہے تب بھی نماز پڑھ لینا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر لینی ہے۔ بہرحال تو نماز کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے، لیکن وہیں پر شریعت نے ہمیں کچھ مسائل بھی نماز کے بتائے۔ یہ نہیں کہ نماز الٹپ آدمی آ کر شامل ہو جائے، جوائنٹ ہو جائے۔ تو میں مسئلہ آپ کو کیا سمجھا رہا تھا گزشتہ مجلس میں بھی، کہ نماز مسجد میں، یہ مسجد ہو جون سی مسجد ہو یا گھر میں ہو جماعت سے نماز ہو رہی ہو، جو بھی ہو، تو بہرحال نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور جماعت سے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی بعد میں آیا تو بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ عام طور سے کب ہم بھاگتے ہیں؟ اگر جہری نماز ہے، قرات ہو رہی ہے، تب تو آدمی ذرا تیز چلتا ہے، عام طور سے بھاگتا نہیں ہے۔ سری نماز ہے تب بھی نہیں بھاگتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ تو بالکل چھلو اسٹیشن ہے۔ وہ کون سا کہ رکوع کے اندر امام صاحب ہے تو اب بھاگتے ہیں، اس لیے کہ رکوع چلا گیا تو رکعت کیا ہو جائے گی؟ وہ چلی جائے گی، اس لیے آدمی عام طور سے رکوع میں بھاگتا ہے۔ یا جہری نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، امام صاحب نے تلاوت کی کہ ان شانیک، اب باقی کیا ہے؟ هو الابتر، تو ان شانیک تو وہاں شان بدل جاتی ہے، اور هو الابتر تو وہ بدتر ہو جاتی ہے، جو شریعت کی نظر میں ہے بے ایمانہ۔ تو اب آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے، اب نہیں بھاگنا ہے، آرام سے آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ حضور نے حدیث میں 2 لفظ کہے ہیں، سکینہ اور وقار، 2 لفظ ہیں کہ سکینت کے ساتھ آؤ، سکونت یا سکون کے ساتھ آؤ، سکینہ اور وقار کے ساتھ آؤ۔ تو وقار تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، ایک لفظ سے بھی کام چل سکتا تھا، آقا نے 2 لفظ بیان کیے کہ سکون کے ساتھ آؤ اور وقار کے ساتھ آؤ۔ رکعت چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جانے دو۔ یہ حدیث میں باقاعدہ فرمایا کہ بھائی اگر چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جانے دو، اور اگلی بات کہنے کی نہیں تھی، لیکن آقا تو رحمت للعالمین ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہمیں بتا دی، آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو حصہ تمہارا چھوٹ گیا اس کو قضا کر لو۔ حالانکہ نہیں بتاتے تب بھی چلتا، ہمیں پتا تھا کہ بھائی جو حصہ چھوٹا ہے اس کی قضا کرنی ہے، لیکن حضور یہ بھی بتا رہے ہیں
کہ وما فاتکم فقضوا فاتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو حصہ چھوٹ گیا ہے اس کو کیا کر لینا، قضا کر لینا، اس کو جو ہے وہ پورا کر لینا، اس کو پڑھ لینا۔ اس لیے بھائی یاد رکھو، بھاگتے ہوئے نہیں آنا ہے۔ رکوع میں ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضور نے آگے ایک بات اور روایت میں ارشاد فرمائی، اس میں بھی کچھ لوگ، یا میں کچھ لوگ بھی نہیں کہوں، اکا دکا افراد بیچارے مسئلے سے واقف نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب سجدے میں ہے، جہاں کہیں نماز ہو رہی ہے جماعت سے، امام صاحب سجدے میں ہے اور وہ نمازی آیا بعد میں، تو آ کر کچھ لوگ پوزیشن تو لینی ہے، جہاں کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے تو کھڑے ہو جائیں، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کال باندھنا، تکبیر تحریمہ کہنا، وہ نہیں کہیں گے۔ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے، کس کا؟ کہ امام صاحب اگر دوسری رکعت ہے تو پورے کھڑے ہو جائے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو، یا دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، فرض کی 3 رکعتیں وہ چل رہی ہے یا چوتھی، تو امام صاحب تشہد کے اندر بیٹھ جائے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی امام صاحب یہ دوسری میں رکعت میں ہے، یا مغرب ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو جب امام صاحب بیٹھے تو تب جا کر اللہ اکبر کہہ کے پھر جوائنٹ ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا فلیکن معی التی، کہ حضور نے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی مجھے پائے کس میں، کھڑا ہوا، یا رکوع میں پائے یا سجدے میں جائے، فلیکن معی، اسے چاہیے کہ وہ اسی حال میں میرے ساتھ کیا ہو جائے، شامل ہو جائے۔ یہ باقاعدہ روایت میں کہ جون سی حالت میں پاؤ، اس لیے امام کو ہم نے پایا کہ سجدے میں، انتظار مت کرو اس کے کھڑے رہنے کا۔ ایون پہلا سجدہ ہے امام کا، ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ابھی سجدے میں گئے تو دوسرے سجدے کا بھی انتظار مت کرو، سیدھے جا کے اس کو اس حالت میں کیا کر لو، پا لو۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، بقیہ باتیں اسی روایت کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ 3-4 ہفتے پہلے ہمارے علاقے کے وہ نمازی نہیں تھے، مجھے ملے پیسے تھے اور کہنے لگے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے جمعہ کی نماز میں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مجھے صرف جمعہ کی نماز میں قعدہ ملا۔ کیا ملا؟ قعدہ، کہ دونوں رکعت میری گئی، مجھے قعدہ ملا آپ کے ساتھ، تو میرا جمعہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ سب تو کہیں گے ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس لیے پوچھنا چاہتا تھا کہ دوسرے ائمہ کے یہاں جمعہ کی نماز میں شوکت بھائی کم از کم 1 رکعت پانا ضروری ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں ظہر ہے، اگر 1 رکعت نہیں ملی امام ابو حنیفہ کے یہاں تو قعدہ ہے، قعدہ بھی مل گیا، نماز مل گئی۔ لیکن دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جمعہ میں 1 رکعت پانا ضروری ہے۔ اگر اس نے دونوں قعدے امام کے ساتھ مس کر دیے، اب وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کیا پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا۔ تو بہرحال وہ بھی کچھ مسئلے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آئندہ مجلس میں۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میں عمل کا محتاج ہوں، مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ حضرات نے کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کا کہا ہے، کچھ کو میں جانتا ہوں جس سے میرے اچھے تعلق ہے، وہ بھی جو ہیں بیمار ہے، بیماری میں کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ کا یہاں انتقال ہوا، کچھ کا انڈیا کے اندر آج ہی ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، ایک بچے کا۔ تو بہرحال تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان کے ساتھ گئے جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہے ان کو مکمل صحت و شفا سے مالا مال فرمائے۔